نماز عید کا طریقہ، نیت اور طریقہ دونوں سماعت فرما لیں۔ نماز عید ادا کرنا واجب ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان یہ ہے کہ جو 3 زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں وہ ثنا کے بعد تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی وہ رکوع میں جانے سے پہلے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کے بعد وہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے اور نیت یہ ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آپ کہیں پیچھے اس امام کے۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ زائد تکبیروں میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز کی ابتدا ہے، فرائض نماز میں سے پہلا فرض اور شرائط نماز میں سے پہلی شرط یہ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب امام تکبیر کہے گا، 3 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لی جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 2 تکبیریں ہو گئیں زائد۔ اب تیسری تکبیر کہی جائے گی زائد، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور اب ہاتھوں کو باندھ لیں گے کہ تینوں تکبیریں ہو گئیں۔ اس کے بعد امام تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ کوئی سورت ملائیں گے یا کوئی ایک آیت 3 آیتوں کے برابر یا ان سے بڑی یا کوئی ایک سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، اور پھر اس کے بعد قوما، اور پھر اس کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد جلسہ، پھر دوسرا سجدہ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر امام سورہ فاتحہ بلند آواز سے تلاوت کریں گے، اور جب بھی امام تلاوت بلند آواز سے کریں یا غیر جہری نماز ہو یعنی سری نماز ہو تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش ہو کر تلاوت کو سنے گا۔ تو دوسری رکعت میں جب امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیں اور اس کے بعد اب 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تو امام تکبیر کہیں گے 3 جو زائد تکبیریں رہ گئیں، وہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں پر لے جائیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہماری 4 تکبیریں ہو گئیں زائد۔ پھر امام اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہماری 5 تکبیریں زائد ہو گئیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 6 تکبیریں زائد مکمل ہو گئیں۔ اب امام تکبیر کہے گا، یہ تکبیر انتقال ہے یعنی رکوع میں جانے کے لیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر رکوع کے بعد قوما، قومے کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، اور پھر تشہد میں بیٹھیں گے۔ کمال تشہد، مکمل تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھر دیا جائے گا۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہے، بہت احسن ہے، آسان ہے۔ 1 مرتبہ اسے اچھی طرح اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، پھر آپ کو اس بات کی حاجت نہیں رہے گی کہ آپ کو نماز عید کے لیے ہر بار امام سے طریقہ سمجھنا پڑے اور پھر آپ نماز عید ادا کریں۔ اس میں ایک بات ذرا توجہ طلب ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کہتے تو ہم یہ ہیں کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، لیکن لگتا ایسا ہے کہ 8 تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ اس پہلی تکبیر کو، پہلی رکعت کے
جو تکبیر تحریمہ ہیں اس کو بھی شاید تکبیرات پہ زائدہ میں شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ 4 تکبیریں کہہ گئیں، لیکن پہلی رکعت میں جو تکبیر تحریمہ کہی گئی وہ تو نماز کے آغاز کے لیے کہی گئی، اور اسی طرح سے آخری رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں جو 3 تکبیروں کے بعد پھر ایک تکبیر جو کہی، یہ تکبیر انتقال تھا، رکوع میں جانے کے لیے تھی، یہ تکبیر انتقال تھی، یعنی رکوع میں جانے کے لیے تکبیر جو کہی تو یہ زائد تکبیروں میں نہیں آتی، بلکہ 6 زائد تکبیریں ہیں، اور اس کے بعد جو تکبیر ہے وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ 6 زائد تکبیریں ہیں، اور اس کے علاوہ جو تکبیر ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہنے کے بعد جو تکبیر ہے انتقال کی وہ رکوع میں جانے کے لیے ہے۔